نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ پاکستان میں الحمدللہ 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے کفار نے اپنے چند ایجنٹ چھوڑے ہیں جو ہر طریقے سے ان مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دلوں میں خوف بٹھاتے ہیں، ان کے دلوں سے عقیدت اور احترام کو ختم کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے، نبی علیہ السلام کے، انبیاء کے، اولیاء اکرام کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کی ذات ایمان اور عشق و محبت دینے والی ہے اپنے نبی کا اور وہ نبی کے صحابہ کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اللہ کی ذات کا مقابلہ کر رہے ہیں نا یہ لوگ، تو کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کوئی بھی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اور یاد رکھیں اس جماعت کا بتا چکے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہیں۔ دیکھیں اب جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہیں۔ آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کس صحابی نے، کس تابعی، تبع تابعی اور عام مسلمان نے کہا ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا؟ کس صحابی نے کہا ہے کہ جو یہودیاں نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتے تھے؟ کس مسلمان نے آج تک ٹیسٹ کیا ہو کسی کو کہ اپنے نبی کو گالی دو، میں تمہیں 3 لاکھ اور اتنے پیسے دیتا ہوں؟ پھر ایک اور آیا ہوا ہے، وہ ایک اپنی بکواس کر رہا ہے، وہ بکواس یہ کر رہا ہے کہ جو تخت بلقیس ہے، جو آصف برخیا رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے تھے، وہ دجال لے کر آیا تھا۔ جو پہلا ہیکل سلیمانی بنا وہ دجال نے بنایا۔ مجھے لگتا ہے اس کے ماں باپ دجال سے کوئی رشتہ داری ہے اس کے ماں باپ کی، یا جو ہے نا تو اس ٹائپ کا یہ کوئی آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت جلدی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ویڈیو بنانے والا ہوں اور آپ کو اس میں کھول کر بتاؤں گا کہ کس طرح ابھی جو چیز ہے نا، ایک اس شخص نے جو بکواسیات کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ اکرام کی، ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا، بلکہ وہ غالب آئے۔ تصویر کا ایک رخ ہے یہ، ٹھیک، اور دوسرا رخ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی مثالیں دینا بالکل ان لاجک ہے۔ کیوں کہ خالد بن ولید اگر جنگ کے لیے نکلتے تھے تو سامنے سے جو رومی جرنیل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی اور دونوں کے پاس تلواریں ہوتی تھیں اور پھر وہ لڑا کرتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ اسلحہ برابر کا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہو کسی کے پاس کم ہو، یا یہ بات ہو سکتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں اگر تلوار لے کر نکلیں اور 1000 خالد بن ولید ہوں اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی آ جائے تو پھر وہ اشارہ کرتا ہے اس طرح کر کے اور کہتا ہے پھر آپ، اور اس جگہ پر وہ خود اس کلپ کو کاٹتا ہے، یہاں پر روکتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ طنز کر رہا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی، یہ کلپ آپ اب دیکھ لیں خود۔ اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے، رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورز تھیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں دینا بالکل اللاجیکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تو اسلحہ برابر کا تھا۔ یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں، ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، اسلحہ برابر کا تھا۔ مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے۔ جناب اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی، میں اس کو قرآن سے ثابت کر دوں گا ابھی اس کے منہ پر۔ میں اصل میں انجینئر محمد علی مرزا قادیانی ہے اور یہ تمام باتیں قادیانیوں کے فیور میں کر رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ ان کا جو پرچم ہے نا اس کو بلند رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بہت سارے ایسے
مثلاً قادیانیوں کے وضو کے اعزاز چمکیں گے، صاف پتہ لگتا ہے قادیانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جس طرح توہین کرتا ہے وہ بھی یہی چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، انجیل برنباس، انجینئر محمد علی مرزا انجیل برنباس کا منکر ہے۔ انجیل برنباس وہ انجیل ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی انجیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گوسپل آف تھامس، وہ بھی 1945 میں ملی ہے۔ وہ جتنے بھی 4 گاسپل ہیں نا، لوک، جان اور یہ اس کی یہ مارک، یہ 4 گاسپلز ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی، تو آپ یقین کیجئے کہ ان گاسپل سے وہ پہلے ہے۔ یعنی جو انجیل لکھی گئی ہے 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے، جو آج بائبل موجود ہے۔ اب آئیں جی، آپ نے کلپ پہ سن لیا سب کچھ، اب میں اس کا رد کر رہا ہوں جی قرآن و حدیث سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ آیت نمبر 65-66 سورۃ الانفال۔ ٹھیک، اس کا ترجمہ سنیں جی۔ اب اے نبی، اس کا ترجمہ آپ سنیں جی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی۔ یہ آیت نمبر 65 کا ترجمہ شروع ہوا ہے، الآن خفف اللہ عنکم، کیونکہ بڑا بھاری وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت شدت کے ساتھ آزمایا ہے۔ صحابہ اکرام کو جس شدت کے ساتھ اللہ کریم نے آزمایا ہے نا، پوری امت تا قیامت شدت کے ساتھ آزمائی نہیں جائے گی۔ اس لیے صحابہ کو وہ مقام دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ابھی میں آ رہا ہوں ایک جگہ پر، ادھر میں آپ کو پھر عداد دوں گا آ کر، صحیح آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، میرا نام بدل دیں۔ اور یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ ان کی توہین اور بے عزتیاں کرتا ہے۔ تو یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر کیا فرماتے ہیں رب کریم؟ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف فرما دی، اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے کیا تھا جی؟ پہلے تھا تم میں سے 100، پہلے جو بتایا گیا 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اب یعنی 1 کے مقابلے میں 10 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو گیا جی؟ یہاں پر آ کر اس کو کم کر دیا گیا، یعنی 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، تو 1 کے مقابلے میں 2 آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تخفیف فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے صحابہ اکرام کا امتحان کیا ہے نا، واللہ صحابہ اکرام کو میں کہتا ہوں پوری امت جو اس وقت موجود ہے وہ کھڑے ہو کر ایک دن اس روز کا بھی اعلان کریں اور صحابہ اکرام کو سلام پیش کریں کہ اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلامتیاں اور اس کی رضائیں آپ کے اوپر برستی رہیں، آپ کی قبر پر، یہاں تک کہ وہ قبر کو چیر کی آپ کی لحدوں میں پہنچیں۔ آپ کو اتنا عظیم الشان ہماری طرف سے سلام ہو، اور سب سے بہتر سلامتی تو وہ ہے ہمارے سے بھی زیادہ جو اللہ آپ پر بھیج رہے ہیں، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن جو صحابہ اکرام ہماری تربیت کر گئے، تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے، آج اس کی وہ ضرورت ہے جو آج کا مسلمان دکھا رہا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔
قادیانی پیغمبر اس کا، اور یہ اس پیغمبر کا صحابی ہے مردود. ٹھیک ہے، آئیں جی اب آگے چلیں. ہم نے سلام پیش کر دیا تمام صحابہ کو، لیکن ایک دن ایسا ہے، کیونکہ ان کو تو بدعت کی پڑ جاتی ہے نا، بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. خود جو مرضی کر لو بدعت نہیں ہے، خود جو مرضی کر لو بدعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھر کو دیکھا اونچا بنا ہوا، تو اس کو ناپسند کیا. صحابہ کرام نے ان کو بتا دیا، صحابی کو. انہوں نے کہا اچھا نبی علیہ السلام کو گھر پسند نہیں ہے، انہوں نے گھر گرا دیا. ٹھیک، نبی علیہ السلام کو صرف ایک بات پر پسند نہیں تھا کہ 2 منزل ہے، اس نے 2 ڈبل سٹوری کی ہوئی تھی. آج انجینئر مرزا کا گھر دیکھیں، وہ صحابی نے گرا دیا تھا نا، نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا. آج سب لوگ اپنے گھر کس طرح بنا رہے ہیں، کتنی ٹائلیں، کتنی وہ سب کے لگی ہوئی ہیں. کیا پیر، کیا فقیر، کیا 2 نمبر، یہ سب 2 نمبر پیر ہیں. یعنی 10 گنا سے مقابلہ کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنا کے مقابلہ سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا. یعنی اگر ایک مسلمان 2 کے ساتھ لڑ رہا ہے تو بھاگے گا نہیں. اچھا، اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس آیت کے علاوہ قرآن پاک کی اور کئی آیات ہیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں اس تجارت کی طرف اشارہ نہ دے دوں، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جانوں سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہت ہی بہترین ہے. ان کنتم تعلمون، اگر کہ تم اس کا علم رکھو. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اس قیمت پر، قیمت کیا ہے اس قیمت پر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، سالمے کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں. ویقتلون، اور ان کو شہید کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آگے آئیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو. ہے جی، اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کا جو مال ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، تو فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، یہ بہت بڑا ہو جائے گا، آگے بہت ساری احادیث بھی اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. میں اب آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں جی. یہ آیتیں سنا دی نا، اب میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد جی اس کا جو عنوان ہے، اس حدیث کا جو باب ہے نا، باب یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3066، حدیث نمبر 3066 اس کا نمبر ہے، حدیث نمبر. باب، جو شخص میدان جنگ میں جبکہ دشمن کا خوف ہو امام کے کسی نئے حکم کے بغیر امیر لشکر بن جائے. یہ اس کا عنوان ہے، یہ ترجمۃ الباب ہے. یہ آئیں جی اب اس کا جی میں آپ کو صرف ترجمہ سناؤں گا، پھر بہت لمبی ہو جائے گی، میں ویڈیو چھوٹی رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غزوہ موتا کے موقع پر خطبہ دیا جبکہ مسلمان سپاہی موتا کے میدان میں داد شجاعت دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسلامی علم جھنڈا زید بن حارثہ نے سنبھالا اور انہیں شہید کر دیا گیا. یاد رکھیے، یہ غزوہ موتا میں ہو رہا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں اور یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں.
انگریزی میں ہم جس کو کہتے ہیں نا رننگ کمنٹری، جب کوئی میچ چل رہا ہوتا ہے تو کمنٹیٹر بتا رہا ہوتا ہے بال کس کے پاس ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ ایک انالوجی آپ اس کو کہہ لیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کو وہ علم ہے۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام کے علم غیب بھی ثابت ہو گیا۔ جس حدیث کو یہ بیان کرتا ہے نا، یہ حدیث اس کو مقابلے میں لا کر اس کو بٹھا دیتی ہے، انہیں شہید کر دے گیا۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھاما، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی علم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی ہے، اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء جو شہید کر دیے گئے ہمارے پاس زندہ ہوتے، کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اب آئیں جی، اب یہاں پر ایک میں نے کچھ کیلکولیشنز کی ہیں۔ جنگ موتا یہاں پر رومی اور عرب عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 3000 مسلمان ٹکرا گئے تھے۔ انجیل کیا کہتا ہے؟ 1000 خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہوں اور تلوار لے کر نکلیں تو کیا ہوگا؟ وہ کہ ایک کلاشنکوف لے کر نکلیں وہاں سے یہودی کلین شیو، آپ نے یہ تو دیکھ لیا نا، یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ تو کیا ہوگا 1000 کا؟ اس کا مطلب ہے ختم ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ کی عظیم الشان لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پہ پڑے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے، ٹھیک؟ اچھا، تو یہ ایک سپاہی کے مقابلے میں 66 بندہ آ رہا ہے، ایک صحابی کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 66 بندہ آ رہا ہے۔ یہ کتنے گنا ہو گئے؟ یہ 66 گنا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ آپ نے تو ہم پر یہ اتنے بڑے لوگ، یہ اتنے سارے لوگ، ہم ایک ایک بندہ 66 کو میں کیسے لڑوں گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اسلحے کی بات بتاتا ہوں۔ اسلحہ کفار کا ہمیشہ ہم سے برتر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے رہے ہیں، ان کے پاس زرہ ہیں، ان کے پاس گھوڑے تھے۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ کتنی تلواریں تھی ہمارے پاس؟ کتنے گھوڑے تھے ہمارے پاس؟ میں تعداد نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ انجینئر مرزا سے پوچھو کتنے تھے؟ تجھ پہ اللہ کی لعنت اور تیرے ماں باپ پر۔ صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتا ہے۔ خالد بن ولید آج کے دور میں خالی ہاتھ اپنی قبر شریف سے نکلیں اور اسرائیل پہنچ جائیں اور صرف ایک نعرہ لگا دیں، یہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمام بنی اسرائیل کی سانسیں نکال لے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان والوں کی کیا حیثیت اور کیا قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ یاد رکھیں میری بات کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پر فدا ہو جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی سنتا نہیں، وہ جب ایک تکبیر بغیر اسلحے کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، ایک تکبیر پڑھے اور اس میں وہ جذبہ ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ سانس نکال دے گا ان سب کا، اور یہ جذبہ خالد بن ولید میں ہے۔ تو اکیلے خالد بن ولید بغیر تلوار کے صرف ایک کلمہ اپنے زبان سے نکال کے نعرہ تکبیر، یہ اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہی مجھے میرے نبی نے بتایا ہے، کیونکہ جنگ موتا میں 3000 جب 2 لاکھ کے ساتھ ٹکرائے تھے تو کلاشنکوف والا قصہ تو بن گیا تھا میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، کلاشنکوف والا قصہ تو بن گیا تھا۔ ایک آدمی پر 66 تلواریں پڑ رہی تھیں، ایک گھوڑے پر 66 گھوڑے آ رہے تھے، اور میرے نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کو کتنا جلال ہوگا اس
مقام پر کہ نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہنے دیتے ہیں اپنے نبی کے آنسو اور فرماتے ہیں کہ شہید ہو گئے حارثہ، شہید ہو گئے جعفر، رواحہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کیفیت کو ذرا محسوس کریں، نبی علیہ السلام کے درد کو محسوس کریں. نبی علیہ السلام کا درد اپنے صحابہ کے لیے کیسا ہے. ان کے جنت میں جانے پر آپ خوش ہیں، لیکن درد اندر سے بول رہا ہے کہ اس خوشی پر وہ درد غالب ہے جو ان کی جدائی کا ان کو ہے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، ایک سپاہی 66 پر غالب ہے. اور پھر خالد بن ولید جب ان کو نکال کر لاتے ہیں اس جگہ سے، اس فتح حاصل کر لاتے ہیں. 2 لاکھ یار، 1 گھنٹے میں تم 3 سپہ سالار شہید کر سکے. لعنت تمہارے 2 لاکھ کی فوج پہ کہ تم 3000 کو مریم میٹ نہ کر پائے. تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. اور آج ایک مسلمان نکلے، ایک آج کے دور کے مسلمان کی بات کرتا ہوں، میرے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ ان کی ایسی کی تیسی کر دے گا. کدھر گئے ان کے ٹیکنالوجی، کدھر گئی ان کی انجینئرنگ ہے جی. آگے انہوں نے حملہ کر دیا، کوئی چیز کچھ بھی نہ بتا سکی، کچھ بھی نہ بتا سکی. اب تصویر کا ایک رخ اور دوسرا رخ نہیں. صحابہ اکرام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جنگ بدر آپ کے سامنے ہے، جنگ غزوہ احد آپ کے سامنے ہے، غزوہ خندق آپ کے سامنے ہے، اور سب سے بڑھ کر غزوہ موتا آپ کے سامنے ہے. مسلمانوں، یہ ہماری تاریخ ہے. صحابہ اور نبی علیہ السلام کے عاشقوں، اللہ کے عاشقوں، اللہ کے غلاموں، یہ ہماری تاریخ ہے. جب کبھی ایسا وقت آئے، خالی ہاتھ ٹینکوں سے ٹکرا جانا. یہ مت دیکھنا کہ ٹینک تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا. جب تم یہ کر لو گے، تمہارے یہ گوشت پوشت کا وجود ٹینک کی آہنی چادروں کو پھاڑ نہ دے، میرا نام فقیر سے بدل کے خبیث رکھ دینا. ایمان پیدا کرو. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور بے تیغ سپاہی لڑے ہیں، بے تیغ سپاہی لڑے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں. اسلام قائم آپ کے جرنیلوں کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی فوج کی وجہ سے نہیں ہے. اسلام قائم مومنین کے سینے میں جو ایمان ہے اور جو عشق رسول ہے اس کی وجہ سے قائم ہے. فلسطین جو لڑ رہا ہے وہ عاشق رسول لڑ رہے ہیں، کوئی فوج تو نہیں لڑ رہی. میں نے آپ کو وہ سب بتا دیا. انجینئر مرزا کی توہین رسالت بھی، جس میں انجینئر مرزا نے توہین رسالت کی ہے، توہین صحابہ اکرام کی ہے. آج یہ ہمارا دین ایمان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. ہمارا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، نہ کہ اس کے لیے بیٹھنا ہے ٹیکنالوجی دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے اور وہ دیکھنا ہے. جتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تو ایٹم بم بھی، آپ نے کیا کمال کر لیا. ہم پاکستان میں ہے نا، ہمارے پاس ایٹم بم بھی، ہم نے کیا کمال کر لیا. کشمیر تو آج تک ہم آزاد نہیں کرا سکے. یہ بکواس کرتی ہے سب. انجینئر محمد علی مرزا ایک منافق انسان ہے، کافر، یہودیوں سے بدتر، عیسائیوں سے بدتر. اور یہ غلام مرزا قادیانی کا پیروکار ہے. اس سے بچ کر رہے ہیں، اس سے بچ کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.